أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھے، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، و عشرا اور 10 دن، فاذا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت یعنی عدت، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما میں جو، فعلنا وہ کرے، فی میں، انفسہن اپنی جانیں، اپنے حق، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو اس سے، خبیر باخبر ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب پورا کر چکے اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں فائدے کے موافق، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما میں جو، اردتم اشارے میں، بھی اس سے، من خطبۃ پیغام نکاح، نسائی عورتوں کو، اور یا اکننتم تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنی دلوں میں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم، ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپا کر، الا ان مگر یہ کہ، تقولوا تم کہو، قولا معروف بات، معروفاً دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعزموا ارادہ کرو، عقدۃ گرہ نکاح، حتی یہاں تک، یبلغ پہنچ جائے، کتاب عدت، اجلہ اس کی مدت، واعلموا اور جان لو، انا کہ اللہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، فی میں انفسکم اپنے دل، فاحذروہ سو ڈرو اس سے، واعلموا اور جان لو، انا کہ اللہ اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے۔ ترجمہ: اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس سے کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو چھپ کر، مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت مقررہ اپنی انتہا کو، اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح سے کہ حکم نمبر 31 شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں عدت کا بیان ہے، کہ جس میں جو لوگ تم میں وفات پا چکے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ سے روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب اپنی عدت کی میعاد ختم کر لیں تو تم کو بھی کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات کے جائز رکھنے میں کہ میں وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی یعنی نکاح کی کر لیں قاعدے کے موافق، البتہ اگر کوئی خلاف قاعدہ شرع کریں اور تم باوجود روک سکنے کے نہ روکو تو تم بھی شریک گناہ ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے خبر رکھتے ہیں۔ حکم نمبر 32 عدت میں نکاح کا پیغام دینا، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو جو کہ عدت میں وفات میں ہیں، پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہہ دو، مثلاً یہ کہ مجھ کو ایک نیک عورت سے نکاح کی ضرورت ہے، یا اپنے دل میں آئندہ نکاح کرنے کا ارادے کو پوشیدہ رکھو، پھر جب بھی گناہ نہیں، اور وجہ اس اجازت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر مذکور کرو گے، سو خیر الذکر مذکور کرو، لیکن ان میں سے صاف لفظوں میں نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو، مگر یہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو تو مضائقہ نہیں، اور وہ بات قاعدے کے مطابق یہی ہے کہ اشارتاً کہو، اور تم تعلق نکاح فی الحال کا ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت اپنے مقررہ وقت پہ ختم ہو جائے، اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی، سو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور ناجائز امر کا دل میں ارادہ بھی مت کیا کرو، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے بھی والا ہے اور حلیم بھی ہے۔
عدت کے بعض احکام کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جس کا خامند مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، سنگھار کرنا، سرما اور تیل بلا ضرورت دوا لگانا، مہندی لگانا، رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، اور سری گفتگوئے نکاح ثانی بھی درست نہیں جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے، اور رات کو دوسرے گھروں میں جا کر رہنا بھی درست نہیں۔ ترجمے میں نکاح کے ساتھ جو وغیرہ کہا گیا ہے اس سے یہی امور مراد ہے، اور یہی حکم ہے اس عورت کا جس پر طلاق بائن واقع ہو جائے، یعنی جس میں رجعت درست نہیں، مگر اس کو اپنے گھر سے دن کو بھی بدون سختی مجبوری کے نکلنا درست نہیں۔ اگر چاند رات کو خامند کی وفات ہوئی تب تو وہ مہینہ یعنی 30 کے ہیں، خواہ 29 کے ہوں، چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہو تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، بس کل 130 دن پورے کریں گے۔ اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں، اور جس وقت ہوئی ہے جب یہ مدت گزر کر تو وہی وقت آئے گا عدت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر عورت قاعدے کے موافق کچھ کریں تو تم پر بھی کچھ گناہ نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام خلاف شرع کرے تو اوروں پر بھی واجب ہوتا ہے کہ بشرط کہ قدرت اس کو روکے، ورنہ یہ لوگ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور قاعدے کے موافق سے یہ مراد ہے کہ جو نکاح تجویز ہو وہ شرعاً صحیح اور جائز ہو، تمام شرائط حلت کو وہاں پر جمع ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔